بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا اور پھر ان میں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہونا، اور پھر اس کے حساب سے دل میں اللہ پاک ہدایت اور یقین ڈالتا ہے تو ایمان کا اللہ کا عطا کرنا۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ پاک کا جو نام ہے وہ اللہ ذاتی نام ہے اور 99 صفاتی نام کو بتایا بھی گیا ہے۔ ویسے اللہ کے تو اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، بخاری شریف میں بتایا گیا۔ اسی طریقے سے پورا کلام پاک ہے، تو یہ کلام پاک اللہ کی صفت ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا نہیں، مخلوق نہیں ہے، یعنی یہ کلام ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کی صفت ہے۔ تو صفات کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تو یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کے مطابق سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ حامل قرآن تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا خلق قرآن، جو قرآن میں آپ پڑھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں وہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں قرآن کے مطابق زندگی تھی۔ قرآن پاک کے بارے میں یہ سوچنا کہ بہت موٹی قرآن لکھی ہوئی ہے اور بہت آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 114 سورت ہے، 30 پارے ہیں، بھلا اس کے مطابق زندگی گزارنا تو بہت مشکل سمجھے گا، لیکن یہ دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو اس قرآن کے پورے قرآن کو عمل میں لانا آسان۔ اب آسان کیسے ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سورہ جو میں نے آپ کو سامنے پڑھا ہے، انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ یہ سنانے کی اللہ پاک کو کیوں ضرورت تھی؟ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی؟ یہود لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو کر رکھا ہے، اب یہ مسلمان آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں جتنے مہاجرین پہنچے تھے ان میں سے کسی کو سال بھر کے قریب یا کسی کو اولاد، کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ان کی نسل بڑھے گی نہیں اور یہ مسلمان زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے، جو ہے یہی کم ہو کر کے سب ختم ہو جائیں گے، ابتر ہو جائیں گے، ان کا کچھ نہیں رہا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سورہ نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس میں پہلی آیت میں تو اللہ پاک بتا رہا کہ انا اعطیناک الکوثر، میں نے تم کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ اور حوض کوثر کے بارے میں وہ تو قیامت کے دن اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائے گا اور وہاں پر سورج نزدیک ہوگا اور سارے لوگ جو ہے پسینوں کے اندر جو اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوگی، تو اس وقت کسی کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے بڑی بات ہے، تو وہاں حوض کوثر عطا فرمائے گا جو پانی کا سبھی محتاج ہوگا، پیاسے ہوں گے، تو وہ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے اور قیامت میں وہ ظاہر ہو۔ تو وہ حوض کوثر کہاں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
منبری علی حوضی، کہ میرا جو منبر ہے جو میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہوں، جس منبر پہ چڑھ کے، یہ منبر سمجھ لو کہ حوض کوثر پر ہے۔ تو جگہ تو صاف ہو گئی کہ حوض کوثر کہاں پر ہوگا، اور وہ ہوگا کتنا سا؟ اب دنیا میں عموماً 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا 10 درجہ بناتے ہیں، اس کو حوض کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک کرنے والی چیز ہے، اس کو پانی کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس میں کہ خباثت گندگی غالب آ جائے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، لیکن درجہ اور زیادہ ہو تو ناپاک نہیں کرتا، جیسے جاری پانی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے سارا عالم کو پانی سے زندہ رکھا ہے، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے، چاہے وہ گھر مکان ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کھیتی ہو، دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ کو زندہ نظر آتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا پانی سے ہی لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ رکھا ہے، اس کی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ پانی حوض کوثر کا قیامت میں ہوگا، تو بتایا کہ 40 میل لمبا اور 40 میل چوڑا حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی کو بتایا گیا۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ کہا کہ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اور اس میں آپ کھورے یعنی پلانے والا پیالی یا گلاس وہ کتنے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہو، سمجھو کہ اتنے ہی آپ کھورے پانی پینے کے گلاسوں کٹورے ہوں گے۔ کسی کو اللہ اپنے دستے قدرت سے خود بخود ہاتھ میں گلاس آ جائے گا اللہ کی قدرت سے، کسی کو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور کسی کو فرشتے کے ذریعے پانی پلایا جائے گا۔ تو قیامت کے میدان میں اس امت کی پہچان کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو آپ اپنے آدمی کو کیسے پہچانیں گے جو آپ اس کو پانی پلائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اچھا بتاؤ کہ گھوڑے جو ہے سبھی سیاہ رنگ کے ہوں، اور ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جس کا پیشانی یعنی چہرہ اس کا سر اس کا سفید ہو، اور دونوں پیر چاروں پیر اس کا سفید ہو، اور وہ کالے گھوڑوں میں ہو، تو کیا تم اس کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس کرو گے؟ کہیں گے یا رسول اللہ وہ تو آسانی سے پہچان میں آ جائے گا۔ تو بس اسی طریقے سے سمجھ لو کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے اس کا چہرہ قیامت کے روز روشن ہوگا، اور اس کے دونوں ہاتھ بھی روشن ہوں گے اور دونوں پیر بھی روشن ہوگا۔ جو اعضاء وضو میں جتنا دھویا جاتا ہے وہ سب منور اور روشن ہوگا، اس سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت کا آدمی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ سنتوں کو چھوڑ کر بدعات میں پڑ گئے ہوں گے، غلط راستوں میں چل رہے ہوں گے، تو وہ بھی پانی پینے کے لیے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات آپ کی سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سو کر جاؤ، دور ہو جاؤ، تم نے ہمارے طریقے کو نہیں پکڑا، تم نے الٹا کام کیا، دور ہو جاؤ۔ تو بہرحال وہ حوض کوثر
قیامت کے میدان میں ہوگا، اور حوض میں تو پانی باہر سے ڈالا جاتا ہے۔ تو کوثر ایک نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ہوگی، اس نہر کا پانی حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، جس کی صفات آپ سن رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں اب یہ انا اعطینا کل کوثر ایک آیت ہوئی، تو اس پہ کیا عمل کرے گا؟ عمل یہی کرے گا کہ یقین کر لے گا کہ بے شک یہ بات سچی ہے، قیامت میں ضرور ہوگا، اور حوض کوثر آپ کا نہر ہے۔ تو اس آیت پر صرف دل سے مان لینا، یقین کر لینا، یہی عمل ہے۔ اب دوسری آیت آتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اللہ پاک کے لیے نماز پڑھو اور اس کے بعد قربانی دو۔ تو یہ دوسری آیت ہے۔ تو ہم عیدگاہ جانے سے پہلے قربانی نہیں کرتے، بلکہ پہلے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں۔ نماز تو بندگی ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ کے لیے پڑھا اور اس کے بعد قربانی کر دیا، تو اس کا اس آیت پر عمل ہو گیا۔ اور اس کو اور وسعت دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے اور دین کے ہر معاملے میں مجاہدہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اپنے وقت کا جان مال وقت کا قربانی کرتا ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ تو اس آیت پر اس دن یہی عمل ہو گیا، ایک دن جو نماز پڑھا قربانی کیا، یہ آیت عمل میں آ گیا۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے ان ثانیہ کا ہوا الابتر، آپ کے مقابلے میں جو ہے وہی ابتر ہوگا۔ مقابلہ تو اس وقت یہود نے بات چھیڑا تھا۔ یہود جو ہے یعقوب علیہ السلام کا نام اس وقت کے زبان میں اسرائیل تھا، مانے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرا مانے بندہ، ایل مانے اللہ۔ تو اللہ کا بندہ اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل نام تھا، اور ان کی اولاد میں جو ہے سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کا سلسلہ ہوا، اور یہ یوسف اور بنیامین ان کے اپنے بھائی تھے ایک ماں سے، اور دوسری ماں سے 10 اولاد، جس میں بڑے لڑکے کا نام یہودا تھا۔ تو اس قوم کو جو اس کے خاندان سے جو ہوا، اس کے اعلیٰ اولاد کو یہودی کہتے ہیں۔ تو یہودی جو ہے وہ قوم ہے، قوم میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کہا گیا، امت نہیں کہا گیا۔ اس امت کو، اس آخری امت کو امت کہا گیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، بہترین قوم نہیں کہا گیا۔ تو یہودی وہی ہوگا جو ان کے خاندان سے ہوگا۔ الگ سے کوئی بننا چاہے یہودیت کو ماننے، تو ماننے کے اعتبار سے وہ یہودی نہیں ہو، نسلاً یہودی ہوتا۔ تو کہاں یعقوب علیہ السلام اور کہاں ان کی اولاد سمجھے یہودا اور ان کے خاندان کے لوگ۔ تو چاہیے تھا کہ اتنے زمانے سے، جو ہزاروں سال سے پہلے ان کی پیدائش ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آج تک میں بھی ان کی تعداد پوری دنیا میں زیادہ ہو جانی چاہیے، لیکن یہودی کم ہے۔ تو جو قرآن نے بتایا کہ ان ثانیہ کا ہوا الابتر، کہ تم آپ کے مقابلے میں جو آئے گا وہی ابتر ہوگا، تو آنکھ سے دیکھ لیجئے نا، مسلمان کی تعداد زیادہ ہے یا یہود کی تعداد زیادہ ہے؟ تو یہ کام اللہ نے کر کے دکھایا۔ اگر یہودیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہو جاتا اور کائنات میں، اس دنیا میں زیادہ ہو جاتا، تو لوگ کہہ دیتے گا آپ کا تو اللہ پاک کا کلام ہے، ان ثانیہ کا ہوا الابتر، کہاں ابتر ہے؟ تو قرآن نے کر کے دکھا دیا، اس پہ کیا عمل کرے گا؟ بس یہ کہ آنکھ سے دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ مسلمان زیادہ ہیں، اور جو دعویٰ کر رہا تھا کہ مسلمان مر مٹ جائیں گے، ان کا خاندان نہیں چلے گا، تو دیکھو خاندان بھی چلا ہے، آپ جو ہے مسلمان بھی ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد، جو ہے کروڑوں نہیں، ارب سے بھی زیادہ۔ تو اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا۔ تو یہ 3 آیت کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس میں پہلی آیت میں آپ کو عمل کرنے کا، ظاہر میں کچھ بھی نہیں، دل میں آپ کو یقین کرنے کا ہے، اور دوسری آیت میں
कुरान, नमाज और कुर्बानी ये करने की चीज़ है। और तीसरी आयत को तो अल्लाह पाक करके दिखा रहा है। तो गोया के 3 आयत में करने का चीज़ आपके लिए सिर्फ 1 आयत बचा। ऐसे ही पूरे कुरान में 1000 आयत जो है किस्सा बयान किया। तो क्यों बयान किया अल्लाह ताला ने किस्सा? रसूल, मैंने रसूलों का जो है उसका तस्करा किया कुरान में, किससे बयान किया? तो इसलिए क्या, ताकि मानो सभ्य तो बेफादत, ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके क्या कारनामे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सभी खिलाफ थे तो उनको कैसे कामयाब बनाया। नूह अलैहिस्सलाम की बात लोग नहीं सुनते थे, उसने किस तरह दावत दे के दुनिया में चल गए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को उनको देखो कि कैसे फिरौन ने सताना, मारने के लिए पूरी कौम, पूरे फौज उतर गए थे बादशाह सलामत के साथ में। बादशाह, उनके उसरा और उनके फौजें सभी उनको जो समझे कि मारने के लिए पहुंची, लेकिन मरा को वही फिरौन मरा, उसी की कौम मरे। और जिसको मारने गए थे जो निहत्थे थे, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के पास 1 लाठी थी। अल्लाह पाक ने उस 1 लाठी के जरिए उसमें रास्ते बनाया, 12 रास्ते। और फिर उसके बाद जिस मैदान में पनागज़ीन हुए, सुकूनत इख्तियार किए थे, ठहरे थे रात में, तो पानी का निज़ाम नहीं था। कल हजर कि आप अपने लाठी को पत्थर पर मारिए, फन फजरत मिन हुस्नता असरत आयना, उससे 12 चश्मे निकल गए। कुल उनका दालिमा, तो हर एक ने जो है अपने पीने का घाट, नहाने का जगह अपना। तो इस तरीके से एक कुल्लन नकुस अलैका मिन अंबाए रसूल। और यूसुफ, सूरह यूसुफ के बारे में का आसनल कसस, बेहतरीन किस्सा बयान करना। तो ये किस्से 1000 आयत है। तो 1000 आयतों के किस्से को सिर्फ अल्लाह के तरफ से जो सुनाया गया उस पर यकीन कर लेना। कैसी जिंदगी गुजरी है, वो लोग कैसे दिन पर जमे, दिन को फैलाया, इससे दिल की मजबूती हासिल होगी। और 1000 आयत पे अमल करना, इतना ही। इसी तरीके से खबर दिया है कि ऐसे जन्नत है, ऐसे जहन्नम है, ऐसे ये होगा वो होगा। 1000 आयत में सिर्फ खबर बताया, तो खबर को सुन के यकीन करना यही अमल है। इसी तरीके से वादा है, तो अल्लाह ने 1000 आयत में वादा किया है, उन वादों पर यकीन करना कि अल्लाह की तरफ से वादे हैं, यह काम करेगा तो ऐसा होगा। इसी तरह जो उन अहकामात पर नहीं चलेगा तो उसके लिए वईद है, उसको धमकी दिया गया है, कहा गया कि अगर ऐसा नहीं करो अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा। और वह फिर मादून जाल मैसा, अल्लाह जिसे चाहे उसे माफ़ कर देगा। तो ज़मीन के बनाने में, आसमान के बनाने में, इसमें कोई शरीक नहीं है। उसमें शरीक करना भी चाहेगा तो कैसा करेगा? अल्लाह ने अपनी कुदरत से अकेले तना बनाया, उसमें कोई शरीक नहीं। जो उसको वैसा ही मानता है, यही तो ईद है, यही ईमान है, इसी का नाम विश्वास है। इसी को ऊपर कीमत लगाई गई है। एक जरा ईमान, एक जरा यकीन, एक जरा विश्वास हो तो उसको भी इस दुनिया से बड़ी 7 गुना 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा। और जिसे पूरा यकीन हो मुकम्मल, तो उसे क्या से क्या देंगे। तो बताया कि मन राम इनको मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही, कि जो गुनाह को होता देखे तो अपनी ताकत से रोके। तो ताकत तो जब होगी तब वो रोकेगा। जैसे हुकूमत जिसको मिलेगी तो वही रोक सकता है बुराइयों को और गलत चीज़ों को रोकने की, उनके पास ताकत है। लेकिन अगर आपके पास ताकत मैसर नहीं है तो फबिलिसानी, जुबान से गलत चीज़ों को गलत बताओ कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, करोगे तो नुकसान उठाओगे। तो जुबान से नसीहत करना, बताना, समझाना, वास करना, ये फबिलिसानी ही है। और अगर गलत काम होता हुआ देख रहे हैं और फिर जो ताकत भी नहीं है उससे उसको हट ख़त्म किया जाए, न मुँह से कहने की हिम्मत पड़ती है, तो कहते हैं कि ईमान का तीसरा दर्जा यह है
کہ قلبی دل سے کہو اللہ پاک کو کہ اللہ یہ غلط ہو رہا ہے، اللہ تو اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے۔ تو دل سے دعائیں کرنا، اس کی فکر کرنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جاتے تھے اور ان میں کوئی نبی پہلے نہیں آیا تھا مکہ میں، تو اس لیے بہت سی برائیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کو یاد کرتے اور ان برائیوں کو بارے میں کہ اللہ یہ کیسے دور ہوگا وہ فکر کرتے تھے۔ تو غلط چیزوں کو اور خراب چیزوں کو ہٹنے کے لیے فکر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، یہ فب قلب ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت قرآن ملنے سے پہلے اس چیز کو کر رہے تھے۔ تو بہرحال آپ کا جون سا بھی دردہ ہو، اگر آپ گھر میں ہیں تو کلکم رائن و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے۔ مسئول عن رعیتہ، بہرحال اپنے ماتحتوں پر، چاہے وہ غلام ہو، نوکر ہو، جو ہو، اس کو جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے صحیح کام کرو، ایسا غلط کام مت کرو۔ تو جہاں بھی آپ کو برتری حاصل ہے، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں جو ہے جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، اب ان کو حکم ہے کہ کرتا اب نہیں پہن سکتے، مرد کو کرتا کھول کے رکھ دو، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، پیجامہ نہیں پہننا۔ تو وہی دین ہے، وہی حکم ہے، وہی شریعت ہے، وہی نیکی کا کام ہے۔ بغیر سلا ہوا لنگی کے جیسا چادر پہن لینا اور ایک چادر اوپر سے ڈال لینا، یہ اللہ کا حکم ہے احرام باندھنے کا۔ ویسا اگر نہیں کرے گا اور بہترین درجی سے بہترین کرتا سلوا کر کے وہ کہے کہ میں بالکل فٹنگ ہے، بالکل صحیح ہے، میں یہ پہن کے جاؤں گا، یہ تمہاری منمانی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، نہیں ہوگا تمہارا۔ تو ان کا جو کپڑے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، پیجامہ اور کرتا، ایسا سلا ہوا کپڑا پہن کے حج نہیں ہوگا، احرام باندھ کے جانا ہوگا۔ اور 9ویں ذی الحجہ کو جو میدان عرفات میں پہنچ جائے گا تو اور وہاں پر اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرے گا، تو وہاں پر وہ پہنچنے کے بعد حج کا اصل مقام، اور اس سے سالوں بھر پر آپ پہنچے وہیں ڈیرا لگا لیجئے، گھر بنا لیجئے، حاجی نہیں بنے، لیکن حالت احرام میں 9ویں ذی الحجہ کو جو وہاں پہنچ جائے گا تو اس کا وہ حاجی کہلائے گا۔ اب اس کے بعد طواف زیارت ہے، اس کے بعد کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے رمی کرنے کا ہے، کنکری مارنے کا، اب گھومنے کا ہے، چاروں طرف خانہ کعبہ کا چاروں طرف گھومو، طواف، اس کو طواف بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ کرے تو 100 بولتے ہیں، 100 200 تو 7 بار اگر گھوم گیا تو اس کا نام طواف ہے۔ تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھومنا عبادت، دوڑنے بتایا گیا ہے۔ تو بین صفا اور مروہ بیچ میں جو ہے جگہ بنی ہوئی ہے، نشان ہرا دیا ہوا ہے، وہاں دوڑنا یہ عبادت ہے۔ ابھی میدان عرفات میں جانا، حرم شریف کو چھوڑ کے جہاں 1,00,000 نیکیاں مل رہی تھی، ہر نماز میں ہر نیکی کام 1,00,000 نیکی، مکہ میں خانہ کعبہ میں حرم شریف میں مل رہا، 1,00,000 نیکی کو چھوڑنا چھوڑ دو۔ میدان میں جانا کہا تو میدان میں جانا عبادت، جو اللہ کا حکم ہو اس حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق کر لینا یہ عبادت۔ اب دعا مانگتے ہیں، ایسا ہتھیلی کو اوپر اٹھا کے مانگتے ہیں۔ اب استسقاء کی نماز ہے تو کہتے ہیں یوں نہیں، ایسا دعا کر دو، اسی طرح کرو۔ تو اب اس طرح سیدھا سب دن مانگ رہے ہیں، اب بارش مانگنا ہے تو الٹا کے ہاتھ مانگو، تو جو حکم وہ کرنا ہے۔ الٹا کے مانگنے کا تو الٹا کے ہاتھ مانگو، اور سیدھا کر کے مانگنے کا سیدھا کر کے مانگو، جو نبی کا طریقہ ہے وہ کرنے میں دین ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو میں نے بتا رہا تھا کہ قرآن پاک میں صرف 500 آیت ہے جس میں پوری شریعت، احکام، مسئلے، مسائل وغیرہ بتائے گئے ہیں۔ باقی تو 1000 میں خبر ہے، 1000 میں قصے ہے، 1000 میں وعدہ ہے، 1000 میں وعید ہے، 1000 میں امر ہے، حکم ہے، 1000 آیت میں ممانعت کی گئی ہے۔ بہرحال جو شخص کرنے پہ آئے گا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تو قرآن کے مطابق کوشش کرے گا، کوشش کرنے والوں کو بھی پورا اجر ملے گا۔
آپ نے جس کام کو شروع کیا حفظ کرنا شروع کیا، ایک لفظ روزانہ یاد کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں تو کرتے رہیے۔ اگر زندگی میں ہو گیا تو الحمدللہ، نہیں ہو سکا تو قبر میں اور میدان محشر میں حافظ بنا کے اٹھائے۔ تو کوشش میں لگے رہنا، دین کمزور، ایمان کمزور ہے، اتنا کامل ایمان والے نہیں، ایمان پر محنت کرتے کرتے اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کامل ایمان والوں کے سپنا اللہ اٹھائے گا۔ تھوڑا پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، بھی حافظ نہیں بنا اس کو بھی حافظ کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا